السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 232 سورہ البقرہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اذا تراضوا بینہم بالمعروف ذلك یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذلکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ And when you have divorced women and they reach their term, then do not prevent them from marrying their husbands when they agree among themselves on equitable terms. This instruction is for those of you who believe in Allah and the last day. This is more virtuous and purer for you, and Allah knows while you do not know. تو یہ جو پہلی آیت جس سے ہم آج ابتدا کیا، یہ پہلی آیت جو ہے یہ اٹ کنسرنز اے مین، یعنی کہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس نے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو اور وہ ایک دفعہ یا دو دفعہ طلاق دے چکا ہو اور اب اس کی عدت بھی پوری ہو گئی ہو۔ اب وہ جو شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو جس کو طلاق دی اس کو واپس نکاح میں لے لے، اور عورت جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے، مگر اس کی جو کہتے ہیں نا خاندان ہے وہ اس کو روک رہا ہے اس کے لیے، تو اس کو یہاں پہ منع کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بیسک قرآن جو ہمیں چیزیں سکھا رہے ہیں نا، بیسک کرٹسیز اور جو تمیز یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہے کہ ایون ان دس ویری ڈیفیکلٹ مشکل ٹائم کے اندر یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ڈونٹ بریک ریلیشن شپس۔ اگر تو میوچل کنسنٹ ہے تو ان کو ریلیشن شپس کو قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ اور آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، ہمارے گھرانوں میں، ہماری سوسائٹیز کے اندر یہ جو ایک نیکی اور ایک جو پاکیزگی اور پیورٹی کا جو کنسیپٹ ہے دیٹ از ایکچولی گون ڈاؤن۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو شادی شدہ کپلز ہیں وہ اوبیسلی دے ہیو بیکم لاٹ مور ویلدیئر، یعنی کہ زیادہ امیر ہو گئے، مگر کئی دفعہ اگر یہ بیسک کرٹسیز نہ ہوں اپنی زندگی کے اندر تو انسان کی زندگی میں پھر یہ سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر۔ آئی تھنک ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس ویری ایزی ٹو بی روڈ، اٹس ویری ایزی ٹو بی کرٹیس، اٹ از ویری ایزی ٹو بی کرٹ، اور مگر اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی کائنڈ ود پیپل۔ اینڈ آئی تھنک یہ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے نا کہ ایک نرمی آپ کو لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ اگر دو شخص ملنا چاہتے ہیں تو وی شوڈ ریئلی بیکم این آبسٹیکل ان دیٹ۔ تو اف پیپل وانٹ ٹو ری میری، ڈونٹ اسٹینڈ ان دیئر وے، دیٹس دا پوائنٹ دیٹس کمنگ اوور ہیئر۔ اینڈ یہ بڑا انفیکٹ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو خاندان ہیں وہ جڑے رہیں۔ ہماری ایفرٹ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم خاندانوں کو توڑیں، بٹ یہ کہ ان کو کسی طریقے سے جوڑ کے رکھیں۔ اور یہ جو دوسری شادی ہے، اس کو اب ہمارے معاشرے کے اندر تو آلموسٹ لائک اے بلیسفیمی، ایک گناہ سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی انسان دوسری شادی کر کے آؤٹ سائڈ دا فولڈ آف اسلام نہیں جاتا۔ یہ جو آیت ہے نا آخر کے اندر بڑا انٹرسٹنگلی یہ اینڈ ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور یہ ایک بڑی ڈیپ روٹڈ پرابلم جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس آیت کے اندر، کہ ہم اللہ ہیز فل نالج، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے، مگر جب ہمارے ذہن میں یہ ہو جائے گا نا کہ ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ بڑا آسان ہوگا ہمارے لیے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی سوال کے اللہ کی اطاعت کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ And the mother should feed their children for 2 whole years. For those who wish to complete the time of feeding, their food and clothing in an equitable manner is upon the father of the child. No soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. Neither shall a mother be made to suffer on account of her child, nor a father on account of his child, and a similar duty on the heirs. But if both desire weaning by mutual consent, and after due consultation, there is no blame on them. And if you decide on a foster mother for your children, there is no blame on you, as long as you pay what you promised on equitable terms, and remain conscious of Allah, and know that Allah sees what you do. تو پہلی بات کیا اب یہاں بتائی گئی کہ بھائی جو ماں ہے وہ اپنے یعنی کہ بچے کو کم از کم 2 سال جو ہے، پورے 2 سال جو ہے اس کو فیڈ کریں، دیٹ از پہلی چیز۔ اور اس عرصے میں
جو باپ ہے اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس عورت کا، اس بیوی کا جو کہ فیڈ کر رہی ہے، اس کی اپنی اپ کیپنگ کے لیے پیسے دے. اگر وہ ڈائیورس کر چکا اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور دے. اچھا، اس آیت سے ایک اور بھی پرنسپل جو نکلتا ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں نا پرنسپل آف تحریم، یعنی کہ کسی کو محرم بنانے کا. اور محرم کون ہوتا ہے؟ کہ جس سے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، جس سے کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے. یہ ان کا جیسے کہ ماں ہے یا جو بہنیں ہیں، بیکاز وہ ایک ہی ماں سے ہوتی ہیں، دے پارٹ آف دا سیم سکلنگ، اس وجہ سے ان سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ کب ہوتی ہے؟ کہ اگر ایک بچے کو فیڈ کیا جائے اور وہ بفور دا چائلڈ از 2 years old، اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے. ان نارمل اسٹیٹ تو اوبیسلی یہ ایشو نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ جو ماں ہوتی ہے وہی بیوی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جو ماں ہے وہ جو فیڈ کر رہی ہے وہ آپ کی ماں، ایکچوئل ماں نہیں ہے. تو اگر ایک بچے کو پہلے 2 سال کے اندر یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا فیڈ کیا جائے، تو پھر وہ اس کی جو ہے یہ تحریم کا جو پرنسپل ہے یہ آ جاتا ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے جو عورت جو فیڈ کر رہی ہے اس کے بچے جو ہیں وہ بھی جو ہے محرم بن جاتے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے پہلی جو چیز ہمیں سکھا رہا ہے وہ تو ایک اوبیسلی ایک جس کو کہتے ہیں نا ہمارا کریکٹر کو بلڈ کر رہا ہے، ہمارے اخلاق کو بلڈ کر رہا ہے. اس لیے کہ بہت سارے یہ جو قانونی حکم ہیں، ہم جس کو کہتے ہیں نا لیگل انجنکشنز ہیں قرآن کے اندر، اگر ہم ان کو جس کو کہتے ہیں بلائنڈلی یوز کریں تو کئی دفعہ یہ انجنکشنز بائی اٹ سیلف ناانصافی کر سکتے ہیں، اور یہ انجنکشن سے جس کو کہتے ہیں نا ظلم ہو سکتا ہے. تو جب انسان کا اخلاق بہتر ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ ان انجنکشنز کو، یہ جو قانونی حکم ہے، ان کو بھی ہم ایسے استعمال کریں گے کہ اس سے کسی کے اوپر ناانصافی یا ظلم نہ ہو. اچھا، ایک اور جو بات اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایک جو پیرنٹ ہے وہ جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یعنی کہ بچے کے بارے میں. تو بچے کے بارے میں جب فیصلہ ہو رہا ہو تو ماں کا جو ہے اوپینین وہ بھی لیا جائے اور باپ کا اوپینین بھی لیا جائے، اور یہ کنسلٹیشن پروسیس ہونی چاہیے جس کے اندر بچے کا فائدہ جو ہے، اس کا جو مفاد ہے، اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بیکاز جو چائلڈ سیفٹی ہے دیٹ از فرسٹ اینڈ دیٹ از ریئلی پیراماؤنٹ. اور یہ میوچل کنسرن لائک اے سیڈ ہونی چاہیے. اگر ماں چاہے کہ وہ فیڈ کرے اس کو تو پھر باپ کو نہیں روکنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ باپ کے پاس ہوتا ہے، مگر اس میں بھی اگر ماں فیڈ کرنا چاہے تو دین شی شوڈ ناٹ بی ریئلی اسٹاپ فرام دس سچویشن. اچھا، دوسری کئی دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ ماں نہیں فیڈ کرنا چاہتی بچے کو، مے بی کہ طلاق ہو گئی اور اس نے کہیں اور شادی کر لی فار سم ادر ریزن. تو اس کے اندر پھر قرآن کیا کہتے ہیں کہ دیر از نو بلیم آن دیم اف یو ڈیسائڈ آن اے فاسٹر مدر. ٹھیک ہے، پرووائڈیڈ کہ تم اس کو جو ہے ادا کرو جو تم نے اس کے ساتھ طے کیا آن این ایکویٹیبل ٹرم، اور یہ کہ پھر بھی ریمین کانشیس آف اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ بھی دیکھو کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو فاسٹر مدر کا جو کنسیپٹ ہے نا، دائی کا کنسیپٹ ہے، یہ بیسکلی از اے ویری کائنڈ آف اے سوشل انٹیگریشن پروسیس آف اسلام. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دائی تھی یا فاسٹر مدر تھی، ٹپکلی دے وڈ کم فرام پور فیملی، یعنی غریب خاندان کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ یہ سروسز پرووائڈ کیا کرتی تھیں. تو اس سے جو سوسائٹی کو بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے دس الاؤز مکسنگ بٹوین دا 2 اسٹریٹاز آف اے سوسائٹی، یعنی کہ امیر گھرانوں کے بچے اور غریب گھرانوں کے بچوں کی جو ہے نا ایک فری مکسنگ ہوتی تھی. بیکاز ایک عورت جو آپ بچے کو فیڈ کر رہی ہے اس کے اپنے بھی بچے ہیں، ان سے بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے ایسوسیشن ہوتی ہے، اور اس سے ایک نئی جس کو کہتے ہیں کہ ہول نیو فیملی سپورٹ سسٹم کریٹ ہو جاتا ہے. تو جو ریئل عورت کے بچے ہوتے ہیں اور جو چائلڈ جس کو کہ وین کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ آپس میں چونکہ شادی نہیں کر سکتے تو دیرفور ان کا بھی ایک جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ایک بھائی بہن جیسی ریلیشن شپ ہو جاتی ہے. تو یہ فاسٹر مدر اور دائی جو ہے اس کے بہت سارے سوشل بینیفٹس ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. As for those of you who die leaving wives, they shall wait by themselves for 4 months and 10 days, and when they complete their term, there will be no sin upon you in respect of what they may do with themselves in accordance with honorable terms, and Allah is well aware of what you do. تو یہ عدت بتائی گئی ہے کہ ایک ایسی عورت کی کہ جس کے میاں کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن. یہ سب سے لمبی عدت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک غم ہوتا ہے اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم، جو آپ کو پتہ ہے نا یہ جو وونڈز ہوتے ہیں اس کے اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم ٹو ہیل. تو طلاق کا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ 3 پیریڈز کی ہوتی ہے. خلا جو ہے اس کی عدت جو ہوتی ہے سب سے کم یعنی کہ 1 پیریڈ کی ہوتی ہے، اور سب سے لمبی عدت جو ہے وہ اس کیس کے اندر ہوتی ہے کہ جس میں ایک عورت بیوہ ہو جائے تو اس میں وہ 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے. اگر ایک عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہے
تو اس کی عدت جو ہے وہ جب تک ہوتی ہے کہ جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اگر وہ اگلے دن ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ تو وہ 9 مہینے تک چلتی ہے. ان 4 مہینے 10 دن کے اندر جو بیوہ ہے وہ شادی بھی نہیں کر سکتی. And there is no blame on you if you indicate discreetly on proposing marriage to a woman or keep concealed in yourselves. Allah knows that you will soon mention it to them, but do not give them a secret promise unless you speak in equitable terms, nor resolve on the ties of marriage till prescribed term is completed. And know that Allah knows what is in your hearts. Therefore fear Him and know that Allah is forgiving, forbearing. تو یہ آیت جو ہے ہمیں کیا گائیڈ لائن دے رہی ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یعنی کہ وہ بیوہ ہو جائے، تو اور کوئی شخص اس سے شادی کرنا چاہے، if someone wants to marry، تو وہ اس کی عدت کے جو زمانہ ہے اس میں جو ہے نا اس کو پروپوزل نہ دے. تو آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ اٹس اے پلین کامن سینس. اٹس اے کامن سینس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سویلائزڈ ہونے کے لیے، ایک تھوڑی تہذیب، ایک تھوڑا ادب ہونے کے لیے، کہ بھئی ایک عورت ہے جو کہ گریونگ کے اندر ہے، ٹھیک، گیو ہر سم ٹائم ٹو ہیل. اس کو پروپوز کرنا یہ تو آخری چیز ہوگی وچ ول بی آن ہر مائنڈ کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے جیسے وقت گزرتا ہے، وقت جو ہے وہ ہر چیز کو ہیل کر دیتا ہے، اور اگر اس کی پھر بعد میں یہ ڈیزائر ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے تو ڈیفینیٹلی انسان جو ہے اس کو پروپوز کرے، جو ایک طریقہ ہے. مگر اس کے اندر بھی کیا بتایا تھا کہ کس طریقے سے پروپوز کرو؟ ان تقولوا قولا معروفا، کہ یو اسپیک ان این ایکویٹیبل مینر، کہ اچھے انداز میں تم اس کو، جس کو کہتے ہیں نا، اس کو پروپوزل دو، ایکویٹیبل مینر کے اندر دیا جائے. اور پریفریبل کیا چیز ہے کہ اس کے اندر فیملی کو انوالو کیا جائے. دیٹس اے ویری ایکویٹیبل تھنگ ٹو ڈو. دیر از نو بلیم آن یو اف یو ڈائیورس ویمن when you have not touched them nor fixed for them meher, and make provision for them, the wealthy according to his means and the poor according to his means, a provision in an equitable manner. This is a duty on those who do good. تو اگین یہ اخلاق کو بلڈ اپ کرنے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بی جنرس، تھوڑا سا سخی ہو کے دکھاؤ. ہاں کہ اگر تم کسی سے شادی کرتے ہو، کسی سے نکاح کرتے ہو، اور وہ شادی جو ہے ارلی سٹیج کے اندر ڈیزالو ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق ہو جاتی ہے، اور ابھی وہ شادی کنزیومیٹ بھی نہیں ہوئی ہے، ہاں بالکل نکاح تھا مگر نکاح کے بعد ہی وہ جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، تو بی جنرس. ہاں تھوڑا سا ذرا کہتے ہیں نا دل کو بڑا کرو، اور اس کو کچھ نہ کچھ مہر دے دو. حالانکہ نکاح جو ہے وہ اپنا، جس کو کہتے ہیں کنزیومیٹ نہیں بھی ہوا، مگر پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ دینا جو ہے اس کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ اس کے اوپر ہدایت دی گئی ہیں. And if you divorce them before you have touched them, but have fixed their meher, then pay them half of what you have fixed, unless they relinquish, or he should relinquish, in whose hands is the marriage ties. And for you to forgive is nearer to piety, and do not forget kindness amongst yourself. Surely Allah sees what you do. تو اب دیکھیں جو مرد ہے نا اس کو اپنے رتبے کے مطابق جو ہے نا اپنا، جس کو کہنا چاہیے نا، اپنا حسن سلوک کرنا چاہیے. اس کا ایک رتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. ہی مسٹ ہیو دس کائنڈ ڈسپوزیشن، ایک حسن سلوک اس کا ہونا چاہیے ٹورڈز دا وومن، کہ جس سے کہ اس نے شادی کی، اس نے مہر بھی فکس کیا، اور اب اس نے اس کو طلاق دے دی. تو بی میگنانمس، ڈونٹ کنجوس مت بن کے رہنا. ہاں ایک جنراسٹی ہونی چاہیے ڈیلنگ کے اندر. اور کیا جنراسٹی ہے؟ کہ مرد کی تو جنراسٹی یہ ہے کہ بھائی جو مہر دیا تھا وہ پورا کا پورا دے دے، بٹ قرآن حکم دے رہا ہے کہ کم از کم آدھا ضرور دینا. تو بات جو یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے نا وہ سمپلی یہی ہے کہ مسلم مین جو ہے نا، مسلمان مرد، دے آر ناٹ سپوز ٹو بی پیٹی. ٹھیک ہے، آج اگر ہم دیکھیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جو مرد جو ہیں وہ جہیز تو ایک دور کی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مہر ہم بعد میں دیں گے مگر کم از کم ابھی جہیز تو تم لے کے آؤ. دس از سم تھنگ دیٹ از ایکسپیکٹ، دس از ناٹ ریئلی ایکسپیکٹڈ. کہ اگر مرد ہے تو وہ اس کا رویہ بھی ہو اکارڈنگ ٹو ہز اسٹیٹس. ٹھیک ہے نا، تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف اے مرد. کہ یہ کیسے مرد ہیں کہ جو نہ تو مہر تو دیتے نہیں ہیں مگر اپنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے جہیز لے کے آئے گی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اینڈ بی واچفل آف یور پریئرز اینڈ دا مڈل پریئر اینڈ اسٹینڈ ان اوبیڈینس ٹو اللہ. دیکھیے اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو روح ہے نا دین کی، وہ ہے نماز. کہ جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کر سکتا ہے وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کر سکتا ہے. اور جو شخص اپنی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پورے دین کو اسکوانڈر کر دے گا.
اچھا، میجورٹی آف اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ریفر کرتی ہے عصر کی نماز، بیچ کی نماز کا چونکہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ پروفیٹ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی عصر کی نماز ضائع کر دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے بچے جو ہیں ان سب کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ تباہ ہو گئے اس کے۔ دیٹ از ہاؤ یعنی کہ سگنیفیکنٹ اٹ از کہ ہم عصر کی نماز کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ خیر خیال تو ہم ساری نمازوں کا رکھیں، مگر یہ دیکھ لیں کہ عصر کی نماز جو ہے وہ کبھی قضا نہ ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ But if you are in fear, then pray on foot or on horseback, and when you are again in safety, remember Allah as He taught you what you did not know. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ نماز جو ہے وہ تو آپ کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، ان اے اسٹیٹ آف فیئر، یعنی کہ نہ خوف کی حالت میں اور نہ سفر کی حالت میں۔ اگر سفر بھی کر رہے ہوں، چاہے اگر چل کے جا رہے ہوں یا گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، تب بھی اگر نماز کا وقت آئے اور آپ رک نہ سکیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ضرور نماز پڑھ لیں۔ خاص طور پہ اگر ہم جہاز کا ٹریول کر رہے ہوں کبھی اور جگہ نہ ہو کہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، تو جہاں پہ ہوں وہاں ضرور نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ آخر میں آیت یہ کہتی ہے کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ہی ہیز ٹاٹ یو واٹ یو ڈڈ ناٹ نو، کہ اللہ نے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب یہ اللہ نے کہاں سکھایا میں قرآن کے اندر؟ یہ کس طرح کیوں اللہ اون اپ کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اب اس کے نبی کے تھرو۔ تو اللہ از ریئلی اوننگ اپ دی ایکٹ آف دا میسنجر، کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اللہ اون اپ کر کے کہہ رہا ہے ایز اف کہ یہ اللہ کا کوئی ایکٹ تھا۔ Those of you who die leaving wives shall make will for their wives, providing for an year, without turning them out. But if they leave, there is no sin upon you in respect of what they may do to themselves, observing honorable norms, and Allah is Almighty, All-Wise. تو یہ ابتدائی حکم ہے، جبکہ اب تک یہ وراثت کے احکامات نہیں آئے ہوئے تھے، تو اس میں کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو تم اس کو کم از کم 1 سال کے لیے اس کو اس گھر سے نہ نکالو، یعنی کہ 1 سال تک یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا بیوہ۔ یہ ورثاء کے لیے حکم ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عدت آ گئی، یعنی کہ عدت 4 مہینے 10 دن کی آ گئی، اور اس کے بعد فائنلی جب ہم سورہ نساء پڑھیں گے تو وراثت کا قانون آیا، اور وراثت کے قانون کے اندر جو ہے یعنی کہ بیوہ کا ایک شیئر ہو گیا، اور یعنی کہ 1/4 یا 1/8 آف دا ٹوٹل ویلتھ۔ تو اس کے بعد obviously these ayats remain suspended, but nevertheless I think this is important to understand کہ اسلام ہمیں سکھا کیا رہا ہے، اور وہ یہ سکھا رہے گا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ جو ہے اس کے بھی کیئر کرنا جو ہے وہ وارثوں کے اوپر لازم ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ And for the divorced women, provision according to what is equitable, a duty on those who fear Allah. بات کیا کی جا رہی ہے؟ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو اگر کسی کو طلاق دی ہو اس عورت کو تو اس کو بھی کچھ دے دو، give her something۔ تو یہ مردوں کو انسٹرکشن دی جائیے، اگین بار بار آپ دیکھیں قرآن کے اندر کہ بھائی بی میگنانمس، ہاں، کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان تھوڑا جنرس ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ فائنینشیل ڈیلنگ کے اندر، تو اس سے یہ جو بٹرنس ہے طلاق کی وہ کم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی بٹ ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہے۔ اور آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کہ آخری الفاظ ان کے کیا تھے؟ انہوں نے کیا کہا؟ آئی انجوائن یو ریگارڈنگ نماز اینڈ یور سلیوز اینڈ یور ویمن، کہ یہ آخری جو ورڈز جو یوز کیے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے امپورٹنس کے لیے کہ ہماری نمازوں کو پکڑ کے رکھنا، اپنے غلاموں کا جس کو کہتے ہیں کہ ان کی کیئر کرنا، اور جس کو کہتے ہیں نا عورتوں کو ان کے رائٹس دینا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، thus does Allah clarify his signs to you so that you may understand۔ تو اب اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو قرآن ہے وہ we are turning our attention again to بنی اسرائیل، بہت سارے احکامات آنے کے بعد۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ Have you not regarded those who left their homes in thousands, apprehensive of death, whereupon Allah said to them, Die, then He revived them. Indeed, Allah is gracious to mankind, but most people do not give thanks.
تو یہاں پہ جو بیان ہے وہ واپس اس کی جو اٹینشن ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف مڑ رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل بہت تعداد میں لوگ تھے، لارج نمبر، تعداد ان کی بہت تھی، مگر وہ موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے. سو دے لیفٹ دیئر ہومز، اور ان کو ایک یہ تھا. تو یہ ایکچولی ٹھیک ہے، بنی اسرائیل اس وقت کسی موت کے خوف سے نکلے ہوں گے، مگر ایکولی ریفرنگ ٹو اینی فیئر، کوئی بھی یعنی کہ ڈر ہو جس کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کو یا اپنے جس کہتے ہیں نا کنبے کو یا ملک کو چھوڑ کے چلا جائے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو وہاں پہ موت دے دی. جس چیز سے وہ بچ کے نکلے تھے، دا ویری تھنگ دیٹ دے فیئر، جس سے کہ ان کو خوف تھا، اللہ نے پھر بھی ان کو موت دے دی. مورل اس کا کیا ہے؟ مورل اس کا یہ ہے کہ اگر لوگ یعنی کہ موت کے خوف کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، if people are not prepared to fight for our faith، اگر ان کے پاس اپنی نہ ریسورسز اس کے لیے دیں گے، نہ اپنی زندگی دیں گے کے لیے وہ جو ہے یعنی کہ اپنی زندگی کو دینے کو تیار ہوں گے، تو پھر the chances are کہ they will lose everything. وہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے چھین سکتا ہے. تو ہم جب ہجرت کی بات کرتے ہیں نا، تو اسلام میں ہجرت کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے دشمن سے بچ کے بھاگ جائیں، مگر صرف ہجرت اس وجہ سے تاکہ ہم جا کے وی کین پریپیئر اینڈ ایلیمینیٹ فتنہ، تاکہ ہم وہاں جا کے طاقتور ہوں، جہاں ہجرت کر کے جائیں یہ لازم ہے ہم کے اوپر کہ ہم طاقتور ہوں، سو دیٹ وی کین کم بیک اینڈ فائٹ. ٹھیک، جہاد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف جہاد ول آلویز لیڈ ٹو ڈیتھ. جہاد از ناٹ اباؤٹ سوسائڈ بٹ اٹ از اے نیسیسٹی، اٹس اے سم تھنگ کہ جس سے کہ ہم اپنا منہ نہیں پھیر سکتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Fight in the way of Allah and know that Allah is all hearing, all knowing. تو جب جنگ کرو تو صرف اللہ کے لیے جنگ کرو، not for passion، کسی لالچ کے لیے نہیں، کوئی غصے کی وجہ سے نہیں. ٹھیک، تو یہ ایک یہاں پہ اور بھی احتیاط کی چیز ہمیں جو بتائی دی گئی ہے، کوشن جو کیا گیا ہے کہ دیکھیے وہ یہ ہے کہ وی کانٹ چینج آر ڈیسٹینی، ہم اس کو اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. تو اگر ہم جہاد چھوڑ بھی دیں گے تو اس سے ہم جو مقرر وقت ہے اس کو اپنا ٹال نہیں سکتے، نہ ہی ہم اس کو ٹال سکتے، نہ ہی ہم اس کو نزدیک لے کے آ سکتے، نہ ہی ہم اس کو جس کو کہتے ہیں نا ڈیلے کر سکتے ہیں کہ اس کی تاخیر کسی طریقے سے کر دیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا، وہ جو تھے وہ بستر پہ ان کا انتقال ہوا، اور جب وہ ان کا انتقال ہو رہا تھا انہوں نے ان کے جو لاسٹ ورڈ تھے وہ یہ تھے کہ آئی ہیو پارٹیسپیٹڈ ان نیومرس بیٹلس، کہ میں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، یہاں تک کہ میرے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کہ جس کو کہتے ہیں نا وچ ہیز ناٹ سفرڈ وون، کہ جس کے اوپر جنگ کی وجہ سے کوئی زخم نہ آیا ہو، مگر میں ایسا ہوں کہ یہاں پہ اس بستر پہ مر رہا ہوں جیسے کہ ایک اونٹ مرتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ دیکھیے جو ایک شخص جس نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا ہو اور اس کو بھی وہاں پہ شہادت نہیں ملی، یہ تو تقدیر کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کس کو شہادت دینا چاہتا ہے. تو موت سے بھاگنا جو ہے نا، دیٹس آف نو یوز، دیٹس ایبسلیوٹلی آف نو یوز. اس لیے انسان کو جہاد سے جو ہے نا منہ نہیں موڑنا چاہیے. Who is it who can give a loan to Allah, a beautiful loan, which Allah will increase manifold, and Allah takes away and He gives abundantly to him, and to him you shall all return. تو اللہ کو کی طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسپینڈنگ ان دی وے آف اللہ، وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو انسان قرض دے دے، کہ اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں اس کو اپنے خزانوں میں سے واپس کروں گا. I mean what can be a greater promise؟ آپ یہ دیکھیں نا اس آیت کو. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے نا، اٹس لائک کہ ہم اپنے مال کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اس دنیا سے آخرت کے اندر، کہ اس دنیا کے جو بینک سے اس سے نکال کے وی آر انویسٹنگ ان دا بینک آف اللہ، جو کہ کبھی بھی بینکرپٹ ہونے والا نہیں ہے. اٹ ول آلویز بی دیئر. دنیاوی بینک جو ہیں وہ تو سب بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، بینکرپٹ ہوں یا نہ ہوں، ہم اس دنیا سے چلے گئے تو چاہے 1 روپیہ چھوڑ کے جائیں یا 100 کروڑ روپے چھوڑ کے جائیں، اٹ میکس نو ڈفرینس. بٹ اللہ کے پاس جو انویسٹ کیا اس کا جو ہے ڈیفینیٹلی اللہ کئی گنا زیادہ ثواب دے گا. تو پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی کنورٹ کریں، ابھی کنورٹ اینڈ سینڈ یور ایسیٹس بیفور یو گو، تاکہ آپ کا وہاں پہ محل تیار ہو. ہاں، اور یہ دین کے لیے بڑا ضروری ہے، ہم اپنا اسلام کو پروپیگیٹ کرنا، اپنے دین کی اپلفٹ کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو سکھانا، جہاد کرنا، گلوریفائنگ نیم آف اللہ، دین کو اسٹیبلش کرنا، اس کے لیے جو ہے خرچ کے بغیر چیزیں ہوتی نہیں ہیں. جب تک ہم اپنا مال اور اپنی ایفرٹ اس میں نہیں دیں گے، یہ دین ایسے ہی رہے گا جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور لوگ کیوں نہیں دیتے؟ وائی ڈو پیپل ناٹ گیو؟
بیکاز ان کو ایک یہ فیئر ہوتا ہے کہ اگر ہم مال دیں گے تو جناب وہ کم ہوتا چلا جائے گا. لوگوں کا جو فوکس ہے نا اس وقت وہ مقدار کے اوپر ہے, وہ کوانٹٹی کے اوپر ہے, بٹ دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ برکت, کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ برکت کس چیز میں دے. تو وہ پیپل مس دیٹ کنسیپٹ آف برکت. ہاں, کہ برکت سے ایک تو نمبر 1 کیا سکون آتا ہے, کیا ٹرینکولیٹی آتی ہے, کیا خوشی آتی ہے. خاص طور پہ کہ اگر آپ اپنے مال میں سے کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو جو باقی بچ جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوشی دے دیتا ہے. اچھا, ایکولی اگر مقدار جو ہو کم بھی ہو مال میں, انسان کی مال کم ہو جاتا ہے دینے کے بعد, مگر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے تو وہ بھی اٹ گوز اے لانگ وے. ٹھیک ہے, اٹ گوز اے لانگ وے. اور نہیں دینے, اگر انسان نہیں دے تو کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لگتا تو ہے کہ کوانٹٹی بہت ہے, بہت سیونگ ہو گئی, ہاں, مگر وہ اس پہ ایسی بے برکتی ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں چلا گیا. کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس آ جاتا ہے, کہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے, کسی کوئی بیمار ہو جاتا ہے, رائٹ, اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی سیٹسفیکشن نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تو آفن ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیونگ تو بہت کرتے ہیں مگر وہ سیونگ کرنے سے ان کی اور ٹینشن بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ, کہ ہم اللہ کی راہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, جو وقت دیا ہے, جو مال دیا ہے, اس کو ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, have you reflected upon the leaders of Bani Israel after Moses? They said to their prophet, appoint for us a king, that we may fight in Allah's way. He said, is it possible that if you were commanded to fight, you would not fight? They said, and why should we not fight in Allah's way when we have been driven out of our homes and our children? But when fighting was ordained for them, they turned back except a few, but Allah has knowledge who do wrong. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ کرنے کا شوق ہے نا, جہاد کا شوق ہے, وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. اس کی جو مگر اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. کہ جہاد کا شوق تو سب کے دل میں ہوتا ہے, مگر ویری فیو پیپل ول ٹیک اٹ اپ جب کہ وہ موقع آتا ہے. یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اب یہ جو نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس یہ جو تھے, جو ان کے جو 12 قبیلے تھے, ان کے جو سردار نبی کے پاس گئے آفٹر حضرت موسیٰ کے بعد. یہ کون نبی تھے؟ نام قرآن نہیں دیتا. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک نام آتا ہے سیمیول. ہو سکتا ہے ان کا نام سیمیول ہی ہو ان نبی کا. اور ان کو یہ تقریباً ہم اس کا جو ٹائم پیریڈ دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 1100 BC کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا لوگوں نے بادشاہت کی کیوں ڈیمانڈ کی؟ وائی ڈڈ پیپل ڈیمانڈ اے کنگ کے بادشاہت ہو؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یعنی کہ ایجپٹ سے نکلنے کے بعد, اور ایجپٹ میں بھی انہوں نے بادشاہت بہت دیکھی تھی, مگر وہ جو تھے دے ور ویری امپریسڈ ود دا کانکررز, کہ جن لوگوں سے ان کی جنگ ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ, موبلائٹس وغیرہ کے ساتھ, تو ان سے وہ دیکھتے تھے کہ ان کے اندر جو تھا نا وہ ایک بڑا اسٹرانگ بادشاہ ہوا کرتا تھا. تو ان کے بنی اسرائیل میں ایک یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ جو ہے جب تک کہ ہم ایک بادشاہت کا سسٹم اپنے یہاں نہیں امپلیمنٹ کریں گے ہم بھی ان جیسے سکسیزفل نہیں ہوں گے. مگر ایک اور جو چیز ان میں یہ تھی کہ جو 12 قبیلے تھے وہ بادشاہ تو مانگ رہے تھے, مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنا دیں. ایچ ون آف دیم, وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں بادشاہ بنا دیا جائے. And their prophet said to them, surely Allah has chosen for you Talut as a king. They said, how can he be a king over us when we have a greater right to kingship? Then he is not even gifted with abundance wealth. He said, certainly Allah has chosen him in preference to you and gifted him abundantly in knowledge and physique. And Allah grants his kingdom to whom he pleases, and Allah is all embracing, all knowing. تو یعنی کہ نبی نے ان کو کیا کہا, اوکے یو گیٹ واٹ یو آسک فار, تم نے بادشاہت مانگی تھی, ہاں, اور تم میں اب تمہیں ایک بادشاہ دیتا ہوں. اور انہوں نے طالوت واز فرام دا ٹرائب, ایک یونی بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک تھے, مگر وہ غریب تھے, مگر ان کا علم بھی بہتر تھا, اور جس کو کہتے ہیں نا فزیکل اسٹرینتھ میں بھی وہ سب سے بہتر تھے. تو جو ریئل بیماری تھی اس قوم کے اندر وہ یہ تھی بنی اسرائیل کے اندر کہ پوزیشن اور پوسٹ جو تھی وہ صرف اس زمانے میں ملا کرتی تھی کہ جن لوگوں کے پاس مال ہو, اسٹیٹس ہو, اور یعنی کہ ان کی جس کو کہتے ہیں نا اونچی فیملی ہو. میرٹ کی بیسس کے اوپر کوئی وہ ان کا کرائٹیریا نہیں تھا, معیار یہ نہیں تھا کہ میرٹ کی بیسس کے اوپر اپنا جس کو کہتے ہیں نا لیڈر کو اپوائنٹ کیا جائے, کہ جس کے پاس نالج اور جس کے پاس کیپیبلٹی ہو. ویری سملر ٹو آج ہم جو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر بائی اینڈ لارج یہی چیز ہوتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ ان کی طالوت کی کیا جو کوالٹی, وَزَادُوا
وَزَادُوا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ gifted him abundantly in knowledge and physique. یہ کرائٹیریا تھا، یہ کوالٹی ہے ایک لیڈر کی کہ اس کے پاس علم بھی ہو اور اس کے پاس جسمانی طاقت بھی ہو. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایک لیڈر کے اندر ہونی ضروری ہے. And the prophet said to them, surely the sign of his kingdom is that there shall come to you the chest in which there is peace from your Rabb and remnants of what the followers of Musa and Harun left, carried by angels. Most surely there is a sign in this for those who believe. تو ان کے جو نبی تھے انہوں نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اس کی نشانی دیتا ہوں، اور نشانی کیا ہے کہ یہ طالوت کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس سے پہلے وہ صندوق، اور یہ کون سے صندوق کو ریفر کر رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم آرک آف دا کووننٹ کہتے ہیں، یعنی تابوت سکینہ. یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ ایک بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیسٹ تھا، یعنی کہ ایک صندوق تھا، اور اس کے اندر وہ انگریوڈ سٹون بھی تھے جس کے اوپر 10 کمانڈمنٹ لکھی ہوئی تھیں. اس میں ریلکس بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے. اور اس آگ کی یعنی کہ تابوت سکینہ کی ایک بڑی اہمیت تھی بنی اسرائیل کے اندر. یعنی کہ اس کو رکھ کے پہلے وہ جگہ اپنے ٹینٹ میں رکھتے تھے، وہیں پر نماز پڑھتے تھے. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی ہمیں کعبہ جیسا ہے، کعبہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے، تو یہ اس صندوق کی آلموسٹ پوزیشن وہی تھی جو مسلمانوں کے لیے کعبہ کی ہے، کہ اٹ وڈ بی کیپٹ ان اے ٹینٹ، اور اسی جگہ کے اوپر نماز ہوا کرتی تھی. تو اس کا چلا جانا، اس کو چوری کر کے فلسطینی جو تھے وہ اس کو لے کے چلے گئے تھے. وہ ایک جنگ میں یہ لوگ ہارے تھے، اس کے بعد وہ جو چیسٹ تھی اس کو لے کے چلے. اس کا جانا، اس ریلک کا جانا جو تھا وہ بہت ہی ان بنی اسرائیل کو اس نے غمگین کر دیا تھا. تو اس آرک کا واپس آنا یہ کوئی بالکل کیجول انسیڈنس نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی نشانی تھی جس کا کہ ان کے نبی نے ان کو بتایا. اور پھر اسی طرح ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ گدھے کے اوپر یہ جو آنکھ لدی ہوئی ہے اور وہ گدھا ان کے پاس آ گیا. تو یہ آنکھ ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا اگین معجزے کے طور پہ واپس مل گئی. So when Talut set out with the forces, he said, Allah will try you with the river. Whoever drinks from it, he is not with me, and whoever does not taste it, he is surely of me, except him who takes with his hand a sip is excused. But they all drank of it except a few among them. So when they crossed it, he and those who believed with him, they said, we have no power today against Jalut and his forces. Those who were convinced that they would meet Allah said, often a small group overcame a mighty group by Allah's will, and Allah is with the steadfast. So طالوت نے اپنا ثابت کر دیا کہ ان کو جو یعنی کہ لیڈر چنا گیا تھا وہ ایک بڑی رائٹ چوائس تھی. ہاں، ان میں بڑی حکمت تھی. آپ دیکھیے حکمت اور فورسائٹ ان کی کیا تھی کہ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے. تو ان کی فورسائٹ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے ٹیسٹ کیا کہ ان لوگوں کے اندر نظم و ضبط کتنا ہے. ہاؤ ڈسپلنڈ آر دیز پیپل، کہ میری آرمی کتنی ڈسپلنڈ ہے. تو انہوں نے کیا آرڈر کیا، یہ ریور جارڈن کو کراس کر رہے تھے، ان کی جو آرمی تھی، فوجی جو تھی اس کو کراس کر رہی تھی. تو وہاں انہوں نے حکم دیا سب کو کہ کوئی شخص اس دریا سے پانی نہیں پیے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم ہو کسی وجہ سے کہ یہاں کا پانی جو ہے وہ اگر آپ پی لیں تو اس سے کوئی سکنس ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے. بٹ ان اینی کیس دس واز اے ٹیسٹ. زیادہ تر جو ان کے فوج کے لوگ تھے یعنی کہ جو سولجرز تھے انہوں نے اس سے پانی پی لیا. اور جب وہ دوسری طرف پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو آج بہت ہی کمزور ہمیں فیلنگ ہو رہی ہے، آج تو ہم بالکل لڑ ہی نہیں سکتے، جنگ تو ہم آج کر ہی نہیں سکتے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ طالوت ہی ریکگنائز کہ یہ جو ہے مقدار از ناٹ امپورٹنٹ، کوانٹٹی از ناٹ امپورٹنٹ، یہ معیار ہونا چاہیے فالوورز کا، ڈسپلنڈ ہونے چاہیے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو جا کے جنگ جیتتے ہیں. Those who were convinced that they would meet Allah said, often a small group overcame a mighty group by Allah's will, and Allah is with the steadfast. یہ بات ہوئی کہ جو بچ گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہیں تو کم مگر ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے. دیکھیے ان کا یہ جو اسٹرانگ فیتھ ہے نا، دیٹ از. اور یہ کس وجہ سے آ رہا تھا؟ دوز ہو ور کنونسڈ that they would meet Allah. یہ وہ لوگ تھے جن کا یقین پکا تھا کہ ان کو معلوم تھا، ان کو یقین تھا کہ ہم اللہ سے جا کے ملیں گے. رائٹ، دیٹ از واٹ ایکچولی ڈروو دیم. یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو ایمان دیتی ہے. یہ نہیں تھا کہ ہم بڑے قوت والے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے ویپنز بہت اچھے، بٹ ان کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے جا کے ملیں گے. تو انہوں نے یہ کہا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. And when they came face to face with Jalut and his forces, they prayed, O our Rabb, pour down on us patience and make our steps firm and assist us against the unbelieving people. تو یہ ہے پاور آف فیتھ، جس کو کہتے ہیں نا فیتھ کے ساتھ، یعنی کہ ایمان کے ساتھ پاور آف پریئر بھی، یعنی کہ پریئر بائی اٹ سیلف انسان کتنی بھی دعا کرتا رہے، اس کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ایکشن ہونے چاہیے. کہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا جو بچ گیا تھا، مگر وہ ہائیلی ڈسپلن تھے. ان کی محبت، ان کے جو دل میں اللہ کی محبت تھی، اٹ فار ایکسیڈیڈ دا ڈیزائرز آف پرولونگنگ دا لائف. ان کے اندر یہ ڈیزائر نہیں تھی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اور طویل ہو جائے. ان کے اندر یہ ڈیزائر تھی کہ ہم اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں. کیا اس میں امپورٹنٹ چیز ہے؟ دیکھیے اس میں 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، اور وہ اسلام کانسٹنٹلی لوگوں پہ اسٹریس کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہماری ایلیجنس، ہماری اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ فرم ہونی چاہیے. دیٹس فرسٹ تھنگ. دوسری چیز، ہماری اطاعت، ہماری اوبیڈینس، ایلیجنس وہ نبی کے ساتھ ہونی لازم ہے. دیٹ از دا سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بعد ہماری ایلیجنس ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو کہ ہمارے سربراہ ہیں، دوز ہو آر انویسٹڈ ود اتھارٹی. یہ جو ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے نا فیلڈ اسٹیٹس کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس بات پہ فخر کریں کہ ہم یہاں کے قانون اور اتھارٹی کو مٹی میں رول دیتے ہیں. وی بریک دا لاز ود امپیونٹی. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ جو نیشن ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے. ایک حدیث آتی ہے مسلم اور بخاری کے اندر، اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹ از obligatory on a Muslim to listen and obey orders of those invested with authority. یہ لازم ہے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں ان لوگوں کی کہ جن کو کہ ان کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، whether he likes it or dislikes it، چاہے وہ اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے، provided کہ وہ گناہ نہ ہو، provided that it is not sinful. However, if he is ordered to do something sinful, he should neither listen to the rulers nor obey. کہ اگر تو آپ کا جو سربراہ ہے وہ آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم گناہ کی کوئی بات کرو، پھر آپ نہ اس کی بات سنیں، نہ اس کے اوپر اطاعت کریں. اس کے علاوہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ obligatory ہے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ اپنے جس کو کہتے ہیں نا سربراہوں کی عزت کریں اور ان کی جو اتھارٹی ہے اور ان کی اطاعت جو ہے اس کو جو ہے نہ ٹھکرائیں. So they defeated them by Allah's will, and Daud slew Jalut, and Allah gave him kingdom and wisdom and taught him of that which he willed. And if Allah had not repelled some people by the other, disorder would surely overwhelm the earth, but Allah is bountiful to all the worlds. تو یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے داؤد علیہ السلام کا، اس وقت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک جوان تھے، اور وہ ایک اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے. اور طالوت نے ان کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ان کے پاس بڑی ایک اسپیشل سکل ہے، اور وہ یہ کہ ان کے پاس ایک سٹرنگ اور سٹاف تھا، اس کے اندر وہ ایک پتھر رکھ کے اس کو گھماتے تھے، اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ایکوریٹلی جا کے وہ پتھر جو تھا وہ لگتا تھا. تو طالوت نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہماری جس کو کہتے ہیں نا اس جنگ میں شامل ہو جائیں. اینڈ داؤد علیہ السلام ایگری ٹو دیٹ. اور وہ جنگ کے اندر جب گئے تو جنگ جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے فلسطینیوں کی جو آرمی تھی اس کے اندر سے جالوت پہلے نکل کے آئے. ہی واز اے ہیوج مین. لوگ اس کو دیکھ کے کانپا کرتے تھے. اور اس طرف سے یہ داؤد علیہ السلام یہ گئے، انہوں نے اپنا وہ جو تھا سٹرنگ اور سٹاف جو تھا اس کے اندر پتھر رکھا، اس کو گھمایا، اور جو اس کو مارا تو جالوت کے جن کو کہتے ہیں نا آنکھ پہ جا کے لگا، اینڈ ہی ڈائیڈ اوور دیر. اس کے فوراً بعد جو تھی پوری فلسطینی آرمی جو تھی اٹ بروک اوے ان فلیڈ. اور یہ جناب یہ ان کو طالوت کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی وکٹری مل گئی. مورل کیا ہے یہاں پہ؟ مورل یہ ہے کہ طالوت نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک اسپیشل سکل ہے، اس کو فوراً انہوں نے آرمی کے اندر اپنی انوائٹ کیا. gave him a position over there. This is so important for a leader to pick up the right resources. دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ کون ہے شخص جو اس کی مدد کر سکتا ہے، رائٹ. دوسری بات کہ تعداد جو ہے نا that doesn't count. ایمان اور یقین جو ہے اور اللہ کی جو بلیسنگ ہے وہ وائٹل ہے، کہ دعا کے ساتھ انسان کے پاس ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ڈٹرمنیشن بھی ہو. یہ جو سائز اینڈ اسٹرینتھ جو ہے کبھی کبھی جو ہے یہ اٹ ڈزنٹ ریئلی اویل اگینسٹ ٹرو کریج اینڈ پلاننگ، کہ انسان پلان بھی کرے، سوچے بھی، اور اس کے اندر کریج بھی ہو. تو وائٹل انگریڈینٹ اس کے اندر جو ہم نے دیکھا نا اس پوری کہانی کے اندر، وہ ایک تو اطاعت ہے اور دوسری نظم و ضبط ہے. دا ڈسپلن دیٹ از دیئر.
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, and these are the signs of Allah which we recite to you in truth, and you are indeed one of the messenger. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پورے واقعوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، ہاں، مگر یہ کہ قرآن نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کیا، اور اس وحی کے تھرو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری کہانی جو تھی اس کے بارے میں پتہ چلا، اور یہودیوں کو بھی یہ پتہ چلا. یہ یہودی تو اس کو کمپلیٹلی جانتے تھے، دے ریکگنائز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہی از اے ٹرو میسنجر، وہ اصلی نبی ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.